عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال غدوۃ فی سبیل اللہ او روحا خیر من الدنیا وما فیہا ولقاب قوس احدکم و موضع قدم فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا ولو ان امرأۃ من نساء اہل الجنۃ اطلعت علی الارض لاضاءت ما بینہما ولملأت ما بینہما ریحا ولنصیفها یعنی الخمار خیر من الدنیا وما فیہا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے ایک صبح یا ایک شام کا سفر دنیا اور اس کی ہر چیز سے بڑھ کر ہے۔ یہ قرآن مجید سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی موقع پر اللہ کی راہ میں کوئی قدم اٹھانے یا جہاد کرنے یا اللہ کی راہ میں کوئی غیر معمولی اقدام کرنے کا موقع آ جائے اور اللہ کی طرف سے اس کا حکم ہو تو پھر سب سے بڑا خیر وہی ہوتا ہے۔ عام حالات میں اللہ کے دین کے تقاضے اور ہیں، لیکن اگر کبھی جس طرح کے پیغمبر کی بعثت کے ساتھ ہوا، اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اب میں نے تمہارے جان و مال کا نذرانہ مانگ لیا ہے، تو بندہ مومن کو اس میں پھر دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہاں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب اس کا موقع آ جاتا ہے، یعنی جب وہ وقت آ جاتا ہے کہ اب اللہ کی راہ میں جدوجہد کے لیے لوگ نکلیں، اللہ کی راہ میں کوئی بڑا اقدام کیا جائے، قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اقدام جس طریقے سے جنگ کا ہوتا ہے اسی طرح دعوت کا بھی ہوتا ہے۔ چنانچہ جہاد کا لفظ ان دونوں ہی پہلوؤں سے استعمال ہوا ہے، بلکہ قرآن نے یہ بتایا ہے کہ دعوت یعنی اللہ کا دین پہنچانے کے لیے، اللہ کے دین کی شرح و وضاحت کے لیے جو جدوجہد کی جاتی ہے یہ جہاد کبیر ہے، وجاہد بہ جہاداً کبیرہ۔ تو قرآن مجید نے یہ دونوں تعبیریں اختیار کی ہیں اور دونوں اس میں موجود ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی اللہ کی راہ میں اس طرح کی کوئی جدوجہد کرتا ہے، اس کے لیے ایک صبح ایک شام کا سفر یعنی تھوڑی دیر کے لیے بھی اپنی خدمات پیش کرتا ہے، تو یہ دنیا اور اس کی ہر چیز سے بڑھ کر ہے، بہت بڑی نیکی، بہت بڑا خیر، اللہ کے ہاں اس کا اجر بہت بڑا ہے، اس لیے کہ یہ عام حالات کا تقاضا نہیں ہوتا، کسی خصوصی صورتحال میں ایسے ہی بلایا جاتا ہے۔ اس کو دنیا میں بھی سمجھ لینا چاہیے، یعنی عام طور پر لوگ کاروبار کرتے ہیں، معاملات دیکھتے ہیں، اپنی ذمہ داریوں کو انجام دیتے ہیں، لیکن اگر کوئی ہنگامی صورتحال پیدا ہو جائے تو قوم کو، ملک کو، اسی طریقے سے انسان کے عقیدے کو خطرہ لاحق ہے، تو پھر سب چیزیں چھوڑ کر لوگ اپنا سب کچھ پیش کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اس طرح کی صورتحال میں ایک صبح ایک شام کا سفر کرنے کے برابر بھی اگر وقت دیا گیا ہے تو یہ دنیا اور اس کی ہر چیز سے بڑھ کر ہے۔ فرمایا جنت میں تمہارے کسی شخص کی ایک کمان کے برابر یا ایک قدم جتنے فاصلے کی جگہ دنیا اور اس کی ہر چیز سے بڑھ کر ہے۔ یعنی یہاں پر کسی آدمی کو اگر ایک سلطنت بھی مل گئی ہے تو یہ سلطنت اگر بر اعظموں پر پھیلی ہوئی ہے تب بھی عارضی ہے، کچھ معلوم نہیں کہ کب یہ سب کچھ چھن جائے۔ معمولی بیماری، معمولی تکلیف بالکل بے بس کر کے بڑے سے بڑے بادشاہ کو بھی اوندے منہ گرا دیتی ہے، تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس کے مقابل میں فرمایا کہ جنت میں تو اگر ایک کمان کے برابر بھی جگہ مل جائے، ایک قدم جتنی جگہ بھی مل جائے تو کیا ملا ہے؟ یہ ذرا حقیقت تقابل کر کے بتانا ہوتا ہے کسی چیز کی عظمت کیا ہے، یعنی اس کے نتیجے میں تمہیں کیا مل رہا ہے۔ تو وہاں جو مل رہا ہے وہ یہ ہے کہ ابدی زندگی ہے، جو چاہو گے مل جائے گا، تو دنیا کے ساتھ اس کا کوئی حقیقت میں تقابل ہی نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ اگر وہاں ایک کمان کے برابر یا ایک قدم جتنے فاصلے کی جگہ بھی مل جائے تو یہ دنیا اور اس کی ہر چیز سے بڑھ کر ہے۔ یعنی جس طرح اللہ کی راہ میں اگر جدوجہد کی اور کوئی 2 گھنٹے بھی دے دیے تو اس سے بڑی کوئی نیکی نہیں ہے، بالکل اسی طریقے سے اگر تھوڑا سا فاصلہ بھی طے کر دیا ہے اور اس کے صلے میں اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخل کر دیا اور قدم رکھنے کی جگہ بھی دے دی، بڑی اچھی ایک خوبصورت ادبی تعبیر ہے تاکہ انسان بالکل تقلیل کے انداز میں یہ سمجھ سکے کہ دنیا کی سلطنتوں کے مقابل میں بھی جنت میں قدم رکھنے کی جگہ کی حیثیت کیا ہے، وہ کتنی بڑی چیز ہے۔ جنت کی عورتوں میں سے کوئی عورت اگر روئے زمین کی طرف جھانک کر دیکھ لے
تو آسمان سے لے کر زمین تک ہر چیز کو روشن کر دے. یعنی دنیا میں انسان جن چیزوں کی وجہ سے اپنے آپ کو بھی کھوتا ہے، بعض اوقات اپنے ایمان و عقیدہ کو بھی کھو دیتا ہے، اور بعض اوقات اعلیٰ اخلاق کے معاملے میں بھی پستی اختیار کر لیتا ہے، ان میں ظاہر ہے کہ اقتدار ہے، ان میں بعض علوم و فنون ہیں جن کی کشش انسان کو کہیں سے کہیں متکبر بنا دیتی ہے. اسی طرح سے جہاں جہاں اللہ نے حسن رکھا ہے، اور وہ ظاہر ہے کہ عورتوں میں آخری حد میں ہوتا ہے، تو اس میں بھی ایک کشش رکھتی گئی ہے. اس کا تقابل کر کے بتایا کہ جن چیزوں کو تم یہاں بڑی اہمیت دیتے ہو، تو ان میں اگر عورتوں ہی کو لے لو تو جنت کی عورتوں میں سے کوئی عورت اگر روئے زمین کی طرف جھانک کر دیکھ لے تو آسمان سے لے کر زمین تک ہر چیز کو روشن کر دے اور ہر چیز کو خوشبو سے بھر دے. فرمایا اس کی تو اوڑھنی تک دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے کہیں بڑھ کر ہے. یعنی نہ وہاں کے لباس، نہ وہاں کے حسن، نہ وہاں کی نعمتوں کا تقابل کیا جا سکتا ہے، نہ اس کا کوئی تصور یہاں قائم ہو سکتا ہے. یہ بتا دیا گیا کہ دنیا میں جو کچھ تم آخری درجے میں تصور کر سکتے ہو کہ یہ نعمت ہوگی اور یہ حسن ہوگا اور یہ اقتدار ہوگا اور یہ جمال ہوگا، وہ سب کچھ ایک طرف، اور وہاں کے حسن کی، وہاں کے جمال کی، وہاں کی نعمتوں کی ایک جھلک ایک طرف. تو یہ گویا ایک عمدہ ادبی اسلوب میں تقابل کر کے بتایا ہے کہ دنیا کو معمولی چیز سمجھتے ہو تو پھر تمہارے اندر جنت کی حقیقی قدر و قیمت پیدا ہوگی، اور اگر دنیا کو بڑی چیز سمجھ لیتے ہو اور اسی کی نعمتوں اور اسی کے اقتدار اور اسی کی فضیلتوں کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے ہو تو تمہیں اندازہ نہیں ہو سکتا کہ اس کے مقابل میں اللہ کی جنت کیا ہے. اللہ کی جنت تو زمین و آسمان کی وسعتوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے، وہ تمہارے خیالات میں آ نہیں سکتی کیا چیز ہے وہ. تو اس کو اس طرح سے سمجھانے کی کوشش کی ہے. میں نے لکھا ہے کہ اس طرح کی تعبیرات سے، یعنی یہ جو تعبیریں اختیار کی گئی ہے کہ ایک صبح یا شام کا سفر دنیا اور اس کی ہر چیز سے بڑھ کر ہے، یا جنت میں ایک قدم رکھنا یہ دنیا کی سلطنتوں سے بڑھ کر ہے، یا یہ بتانا کہ جنت کی عورتوں کے بارے میں یہ خیال نہ کرو کہ تمہارے ہاں کی جو عورتیں ہیں یا تمہارے ہاں کا جو حسن ہے ان کے ساتھ تم کوئی تقابل کر سکتے ہو، وہ تو ایک نگاہ بھی اگر ڈال دیں تو زمین آسمان ہر چیز کو روشن کر دیں. تو یہ جو تعبیریں اختیار کی گئی ہیں، اس طرح کی تعبیرات سے مقصود کسی معمولی چیز کے ذکر سے بڑی بڑی چیزوں کی شان اور قدر و قیمت کی طرف توجہ دلانا ہوتا ہے. یعنی یہ ادبی اسالیب ہے، ان کو ماپنے نہیں بیٹھ جانا چاہیے، اس سے در حقیقت تصور دلانا پیش نظر ہوتا ہے. یہی اسلوب قرآن میں بھی بعض موقعوں پر اختیار کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ کی آیات کیا ہیں، اللہ کے کلمات کی کیا وسعت ہے، اس کے لیے بھی ظاہر ہے کہ یہ تعبیریں اختیار کی گئی ہیں. تو مقصد کیا ہے کہ اللہ کی شان، اللہ کی قدر اس کو سمجھو. اسی طرح جنت کیا ہے، جنت کی شان اور جنت کی قدر کو سمجھو. تو یہ مقصود ہوتا ہے اس کا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.